السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراغی کر دیتا تو لوگ زمین میں فساد کرنے لگتے، اور اللہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ سمجھا؟ سورہ شورہ کی آیت ہے، آیت نمبر 27 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے رزق میں فراغی، رزق سب کو دے دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، تو لوگ زمین میں فساد کرنے لگتے، لڑنے لگتے۔ اللہ اندازے کے مطابق ہر چیز نازل کرتا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا لینا ہے۔ اللہ جانتا ہے، انسانوں سے باخبر ہے، کس کو کتنا دینا، کس کو کتنا دینا اللہ جانتا ہے، اندازے کے مطابق رزق دیتا ہے۔ اگر سب کو مالدار اللہ بنا دے تو لوگ لڑنے لگیں گے۔ اللہ بول رہے ہیں نا، لوگ زمین میں لڑنے لگتے۔ سورہ شورہ 27 نمبر کی آیت 27۔ کیا لڑنے لگتے؟ سب کو ہی مالدار بنا دیتا، پورے انسانوں کا اللہ سب مالدار، غریب کوئی نہیں۔ تو پھر یہ کھیتی کون کرتا؟ سوچو، اناج کون اگاتا؟ سب مالدار ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی میں وہ کام کیوں کروں، تم کرو۔ وہ بولے گا میں کیوں کروں، میں سب مالدار ہے کیوں کریں گے محنت کا کام؟ صبح 4 بجے اٹھ کے کھیتی کرنا کتنا محنت کا کام ہے، کھیتی کرنا۔ سوچو آپ، تمام کاروبار کام میں سب سے زیادہ محنت کا کام کھیتی کرنا۔ سوچیے آپ، دن رات اس کی دیکھ بھال کرنا، کھیت، بارش کا انتظار کرنا، بارش نہیں آئی تو فصل برباد۔ سوچیے آپ، اور بارش آ گئی، زیادہ آ گئی تو بھی فصل برباد، نہیں آئی تو بھی فصل برباد، اور آ گئی اور زیادہ آ گئی بارش تو بھی فصل برباد۔ سمجھے آپ؟ جتنے چاہیے پانی کھیتی کے لیے اتنا ہے تو ٹھیک ہے، زیادہ آ گیا، موسلادھار بارش رک رہی تو پوری کھیتی برباد، نہیں آئے بارش نہیں ہوئی تو برباد، کسان خستہ حال، اور آ جائے اور پھر اتنی آ جائے کہ فصل ہی برباد۔ تو سب سے گھاٹے کا کاروبار ہے اور سب سے زیادہ محنت۔ تو مالدار اللہ سب کو بنا دیتا، وہی بول رہے ہیں آپ، اگر اللہ اپنے بندوں کو سب کے لیے رزق فراگی کر دیتا، رزق میں اضافہ کر دیتا، مالدار بنا دیتا سب کو، تو یہ سب جو کام ہے غریب لوگ جو کر رہے ہیں آج، کوئی نہیں کرتا، مالدار لوگ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے غریبی، امیری، مڈل کلاس، لوور کلاس، اپر کلاس، ایسا اللہ بنایا، نظام دنیا کا ایسے ہی چلے گا۔ سمجھا؟ سب کو مالدار بنا لیتا، تو بول رہے نا اللہ اگر سب کو ہی رزق میں فراگی کر دیتا تو لوگ جھگڑنے لگتے، فساد کرنے لگتے۔ اللہ بولا نا، یہی سب بات ہے جو پوری دنیا کے نظام، پوری دنیا اللہ چلا رہا ہے۔ سمجھا؟ انسانوں کے لیے ہر چیز فراہم کی، چاند، سورج، بارش، کھیتی، اناج، سبزی اللہ نے اگایا ہے۔ سمجھا؟ سب اللہ ہی چلا رہا ہے پوری دنیا کا نظام۔ سمجھا؟ آپ سوچیے، آپ اللہ نے مالدار بنایا تو مالداروں پہ زیادہ بار ڈالا ہے، وزن زیادہ بوجھ ڈالا ہے کہ بھائی غریبوں کا خیال رکھو، زکوٰۃ دو، ان کی زکوٰۃ کے علاوہ مدد کرو۔ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، سب اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار، کسی کو کم پیسے والا، کسی کو زیادہ پیسے والا کیوں بنایا؟ سب امتحان ہو رہا ہے۔ سمجھا؟ اگر سب کو مالدار بنائے تو اللہ بولے لوگ فساد کرنے لگتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ سبھی مالدار ہیں، سبھی مالدار ہے تو یہ جھاڑو کون مارا رہے گا بلڈنگوں میں، محلوں میں، روڈوں پہ؟ سمجھا؟ کون مارے گا؟ مالدار لوگ سبھی مالدار رہیں گے تو بولیں گے میں کیوں یہ کام کروں، ہے نا؟ اگر غریب نہیں رہے، سب مالدار رہے تو کون کام کرے گا؟ سمجھا؟ کچرے کا ڈبہ کون اٹھا کے لے جائے گا؟ گھر گھر آ کے لے جاتے ہیں نا بلڈنگوں سے کچرا، ہر گھر کے سے کچرا۔ اگر کچرے والے نہیں رہے، وہ بھی مالدار اللہ ان کو ہی بنا دیتا تو پھر کچرا یہ سب کون اٹھاتا؟ سوچو آپ، 15 دن، مہینہ کچرا والا نہیں آئے، آپ کے یہاں کچرے کا ڈھیر لگ جائے گا، اور آپ کو خود مجبوراً مالدار ہوتے ہوئے کروڑپتی آپ کو لے جا کے کہیں پھینکنے کا انتظام کر رہے، پریشان ہو جاؤ گے آپ۔ اگر یہ غریب لوگ نہیں رہے، غریبی نہیں رہے تو اگر یہ لوگ نہیں آوے، بیچارے غریب لوگ صاف صفائی کرنے، کچرا اٹھانے، آپ کے گھر کے کچرے، کیسے کیسے گندے گندے کچرے بیچارے لے جاتے مہینے بھر۔ سمجھا آپ؟ اگر وہ لوگ 15 دن نہیں آئے، مہینہ نہیں آئے،
तो आपका क्या हशर होगा मालदारों का, सोचो। जो इतना घमंड में चूर है, समझे आप, गरीबों को गिनते नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए मुश्किल से निकाल के देते, 100 200 नहीं देते भाई। महीने में दो ना कचरे वाले को 50 रुपया 100 रुपया, हर घर वाला दे, उनको भी दो, अपनी तरफ से दो। दूसरे का मत सोचो, अरे गिनने लगते उसको दे रहे लोग। अरे तुम अपना सोचो कि मेरे घर का कचरा महीने भर उठाता है, वो सोसाइटी देती, सोसाइटी क्या देती है कचरे वाले को, मालूम है ना मेरे को, तनख्वाह क्या देती है, समझे आप। वो छोड़ दो आप, आपकी क्या ड्यूटी है कि आपके घर के हर गंदगी लेके जा रहा हो रोज उठा के, तो आपको महीने में 50 रुपए देने क्या जाता है, 100 रुपए देने क्या जाता है महीने। सोसाइटी दे रही हो भूल जाओ, वो मत सोचो तुम भाई, उसको भी तो खुश रखो कि आपके घर के कैसी कैसी गंदी गंदी चीज उठा के कचरे वाले ले जाते रोज, समझा। संडा पेशाब बच्चे का क्या क्या, समझा। गंदगी नहीं ले जावे, अगर 2 4 8 10 दिन नहीं आए तो आपको आटे दाल का भाव मालूम पड़े। ये हो रहा नहीं ना, अगर ये करे ये लोग, नहीं आए 15 दिन महीना, तो आपके देखो क्या होता है, आप खुद ही सोच के देखो आप। मैं तो देखा हूँ ना मालदारों का हाल, अल्लाह की पनाह। गरीबों को तो धुतकारते हैं। 10 रुपया कचरे वाली मांगती तो बोलती नहीं, सोसाइटी दे रही ना तनख्वाह, 10 रुपया नहीं देते हैं, सोचो। महीने 2 महीने में आती हो झाड़ू मारने, वो क्या धोने, झाड़ू मारने तो रोज आती, महीने में एक बार सीढ़ी धोते ना, हर घर वाले 10 रुपए नहीं देते उसको। बोलिए वो सोसाइटी तनख्वाह देती है, क्या तनख्वाह देती है, जरा देखो आप जाके। कोई 10 20 हजार नहीं देती, 2 हजार 1,500 3,000 बस। वो तो बेचारे लोग 4 5 बिल्डिंग 8 बिल्डिंग में करके अपना गुजारा चलाते। एक बिल्डिंग से मुश्किल में 1,000 या 1,500 या 2,000 जो भी देते हो, समझे आप। हर सोसाइटी में अलग हिसाब किताब रहता है, लेकिन कोई 20 हजार नहीं देता तनख्वाह उनको, 15 हजार नहीं देता झाड़ू वाले को, 20 हजार 15 हजार नहीं देता कोई, सोचो आप। और वो नहीं देता तो छोड़ दो ना आप महीने में 50 रुपए नहीं दे सकते झाड़ू वाले को, जो कचरा रोज उठा के ले जाता है। सोचिए आप, गटरे साफ करते वो अलग बेचारे, रोडों पे झाड़ू औरतें आदमी सब मार रहे, ये सब गरीबी है। अल्लाह ने रखा है अमीरी गरीब, ताकि अमीर लोग गरीब का ख्याल रखें। ये थोड़ी तुमको अमीर बनाया तो अपने में खमन में चूर रहा, रकात ही नहीं निकाल रहे, मदद क्या करेंगे। मदद करने के लिए तो ऐसे खीसे टटोलते, कुछ चिल्लर है क्या। 100 50 छोड़ दो, 50 20 10 20 भी नहीं सोचते, 1 2 रुपए चिल्लर मिल जाए तो दे दो। ऐसे तो हाल है लोगों का, सोचो आप। जो अल्लाह ने गरीबी अमीरी बनाया है, तो अमीर लोग को जो दिया है, तो बोला है ना खर्च करो, यतीम मिस्किन पे खाना खिलाओ, उनको मदद करो, उनकी बीमार है तो मदद करो, उनको खैरात ज़कात दो, माली हालत से मदद करो। मालदारों को बोला है गरीबों का ख्याल रखो, समझा, क्योंकि तुम्हारा वो काम कर रहे जो तुम नहीं कर सकते। गरीब लोग वो काम कर रहे जो मालदार लोग नहीं कर सकते, समझा आप। यही बोल रहा अल्लाह ताला तो अपने बंदों को रिज्जत जो दिया है नाप तोल के, किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, तो ज्यादा दिया है तो उसको बोला भी तो है, जिसको ज्यादा दिया हमने, तुम जो माल दिया उसको खर्च करो अल्लाह की राह, यतीम मिस्कीन जरूरतमंद को, है ना, उनकी मदद करो, उनको ज़कात दो। ज़कात ही नहीं मार निकाल रहे, डंडी मार रहे। सोचो आप, सब जाएंगे मालदार लोग जहन्नुम में, अक्सरियत मालदारों की जहन्नुम में जाएगी, समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मालदारों को जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है बनिस्बत गरीब लोग को, सोचो आप। और मालदारी लोग इनकार करते हैं अल्लाह की बात का, कुरान में दिया है, तो मालदारों ने इनकार किया, क्या इनकार किया, अल्लाह की बहुत सी बातों का इनकार किया। अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की बात का इनकार करते हैं। अल्लाह बोल रहे हैं कुरान में, मालदारों ने इनकार किया। और कौन लोग ईमान लाए, कौन लोग अल्लाह की बात मानते, गरीब लोग। अल्लाह बता रहे हैं कुरान में, मालदारों ने इनकार किया अल्लाह की बातों का, क्योंकि वो घमंड में रहते हैं ना, अपने माल मिल गया, ऐशो इशरत, कोई चीज़ की फिक्र नहीं है, तो वो अल्लाह की बात को, अल्लाह की नसीहत को भूल जाते। इसीलिए अल्लाह बोला मालदारों ने इनकार किया कुरान में, और गरीबों ने अल्लाह की बात पे ईमान लाया। अल्लाह की बात पे कौन लोग चलते, गरीब लोग, अल्लाह बता रहे हैं। तो आप तो मालदारों को तो अल्लाह ही पोल खोल दिया कि मालदार लोग लोगों का माल नाजायज तौर पे खाते हैं, ज़कात खुद ही खा जाते हैं। सब कुरान में बोल दिया है खसलत मालदारों की, समझे आप।
اللہ غریب امیر اس لیے بنائے کہ دنیا میں نظام چلتا رہے. سب کو مالدار بنائے تو کوئی بھی نیچا کام محنت والا مشقت والا کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ سبھی مالدار ہے, سب کو اللہ نے دے دیا ہے رزق میں فراغ, سب مالدار سب کو بنا دیتا ہے اللہ. تو غریب لوگ کوئی نہیں رہتے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل پاتا. ویسے ہی بیماری پھیل جاتی, سڑ گل گٹر رستہ کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں. سب مالدار ہے تو کون کام کرے گا؟ وہ بولے گا تو کر, وہ بولے گا تو کر. سمجھے آپ؟ کھیتی نہیں کرے گا تو کھانے کے وان ہو جائے گا. اگر غریب لوگ کھیتی نہیں کریں تو کھانے کے وعدے ہو جائیں امیر لوگ. سوچو آپ, امیر لوگ نہیں کرتے کھیتی باڑی, سب غریبی لوگ کرتے, اناج اگاتے جو کھاتے ہیں مالدار لوگ. زندہ رہنے کے لیے چاہیے نا اناج, کھانے پینے کے لیے دال چاول روٹی بھاجی, یہ چیز چاہیے نا. تو یہ کون نہیں اگا رہا ہے, اس کو کون کر رہا ہے یہ کام؟ غریبی لوگ کر رہے ہیں نا. کھیتی باڑی سبزی دال چاول کون اگا رہا ہے؟ محنت مشقت کون کر رہا ہے؟ غریبی لوگ کر رہے ہیں. سمجھا؟ محنت کا کام. سمجھا؟ تو اللہ نے بولا ہے کہ مالدار لوگ کو جو دیا ہے تو یہ مت سوچو ہم کیوں دیے, سمجھو تم سب کام کرنا, جو مال دیا وہ سب یہ جگہ پہ خرچ کرنے بولا اللہ نے. سمجھا؟ تو آپ سوچ رہے مال دے دیا تو بس میری محنت سے ہوا, میری محنت سے ہوا بول دیا تو شرک ہے. سمجھا؟ وہ بولا تھا نا سورہ کہف میں, دو شخص میں سے یہ میری محنت سے میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. قارون بھی بولا میری علم سے میں نے حاصل کیا. سوچو آپ, اللہ نے اس کو بھی دھسا دیا, اور اس کی سورہ کہف والے کی کھیتی باڑی جو اللہ نے باغ دیا ہے, سمجھا, میری محنت سے ہوا ہے. اللہ نے نہیں ماشاءاللہ نہیں بولا, اللہ ماشاءاللہ جو اللہ چاہے اللہ نے دیا ہے, یہ نہیں بولا میری محنت سے ہوا, مجھے جو میں نے کیا ہوں. تو یہ سب جو بول رہے ہیں نا, میری محنت سے, میرے علم سے, میرے عقل سے میں نے کاروبار کیا, میرے دماغ سے میں نے پیسہ کمایا, میرے بزنس سے, سب جاہل لوگ گمراہ لوگ. اللہ نے دیا ہے مال, سمجھا آپ, اللہ نے تم کو کاروبار میں برکت دیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں. مال دیا ہے اللہ نے اسی لیے تو کہ تم اس کے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے. سمجھا؟ آپ جس کو نہیں دیا مال تو اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ خرچ کیا کیوں نہیں اللہ کے راہ میں. اس کو اللہ دیا ہی نہیں تو کہاں سے بولے گا اللہ کہ خرچ کیا نہیں. اسی لیے غریبوں پہ حج عمرہ اور یہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا, غریبوں صرف مالداروں پہ فرض ہے. فرض حج زکوٰۃ فرض سب نکال رہے نہیں زکوٰۃ. سمجھا؟ آپ غریبوں کا ہی مال کھا جا رہا ہے, اسی لیے غریب لوگ پریشان رہتے ہیں, تکلیف سے. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ, ایسا اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلا رہے, ہر چیز اللہ اپنے حکم سے چلا رہے پورے انسانیت کو. سمجھا؟ اسی لیے اللہ بتا رہے ہیں اگر ہم سب کو مالدار بنا دیتے اپنے بندے لوگ کو تو لوگ زمین میں جھگڑنے لگتے, ہے نا. کیا جھگڑتے وہی بتا رہا ہوں. کوئی کام ہی نہیں کرتا, لڑتے آپس میں, تو کر میں نہیں کروں گا, تو کچرا اٹھاؤ, بولے میں کیوں اٹھاؤں گا, تو گٹر صاف کر, تو بلڈنگوں پہ کچرا لے جا, تو اپنا لے جا, وہ بولے گا میرا میں لے جا رہا ہوں. سب یہ جھگڑے گا, خود کا ہی لے جانے میں پریشان. آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑے جب اگر یہ سب بیچارے غریب جو اگر 15 دن مہینہ نہیں آیا ہڑتال کر دیں, سمجھا, تو ان کی پتہ چلے گا دن رات. پیسہ ہی نہیں نکلتا غریبوں کو, خود ہوٹل میں اڑائیں گے, ادھر ادھر غلط کام میں پیسے اڑائیں گے, ناجائز کام میں پیسے اڑائیں گے. اور جہاں اللہ بولا ہے کہ غریب یتیم مسکین کو مال دو, خرچ کرو. سمجھا آپ؟ مہینے میں 150 نہیں نکلتا غریب لوگ کو. بولے سوسائٹی دے رہی نا, جھاڑو مار رہا ہے کچرا لے جا رہا, تو سوسائٹی کیا دے رہی پوچھو نا. دے رہی کیا 15,000 20,000 ایک گھر کا خرچہ ہے آج کی تاریخ میں. آج کا جو مہنگائی کے زمانے میں ہر گھر کا خرچہ 15 سے 20,000, ایک دم معمولی خرچہ. دے رہی کیا سوسائٹی؟ 1,000 1,500 2,000 روپے تنخواہ دیتی ہے سوسائٹی. ارے تم اپنے طرف سے دو نا, ہر مہینے 50-100 روپے غریبوں کو. جھاڑو مارنے والے, پوچھا مارنے والے, گھر گھر میں آتی ہے کام کرنے والیاں, کروڑ پتی لکھ پتی لوگ بمبئی میں. ایک عورت کا ایک گھر نے 1.5 مہینے کا کھا گیا, ایک گھر نے 1 مہینے کا تنخواہ ہی کھا گیا. اس کی تنخواہ 3,000 مہینے کی, جھاڑو پوتا زمین برتن کپڑے دھونے کا. ایک گھر نے 1,000 1 مہینے کا کھا گیا 3,000, ایک گھر نے 1.5 مہینے کا کھا گیا. نہیں دیا, دیا ہی چھوڑ دی کام, مانگ رہی اب دیتا ہوں اب دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں, کرتے 1.5 مہینہ نکال دیا. پریشان, بچے اس کے بیمار, دے دے ہاسپٹل میں ایڈمٹ, غریب گورنمنٹ ہاسپٹل میں, لیکن دوائی تو لانا پڑتا ہے نا باہر سے. تنخواہ نہیں دیا. سوچو آپ, مالدار کروڑ پتی, یہ لوگ کا حال یہ ہے.
ارے سارا عمل ایک طرف نیک، خالی یہ تنخواہ نہیں دیے مہینے کی وہ جائے گا جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو 1.5 مہینے کی نہیں دیا ہے سارا حج عمرہ نماز روزہ سب غارت، خالی یہ جو حق مار دیا۔ سوچو آپ، لوگ یہ بتا رہی تھی سب یہ باتیں، غریبوں کا حال مالدار لوگ یہ کرتے ہیں، سمجھا؟ ارے بھائی تمہارے گھر کا سارا کام کر رہی آتے، جھاڑو برتن یہ ہو تو تم 3,000 تنخواہ دیتے ہو، اور 3 تو کیا ہے، تم 5 دو نا، کیا جاتا تمہارا؟ تم تو اللہ نے مال دیا ہے، دو، بیمار ہے اس کے گھر میں دو 10-20 ہزار، یا پریشان ہے دو 5-10 ہزار 20 ہزار ایکسٹرا تنخواہ کے علاوہ۔ ہم لوگ مال جمع کر کے کھاتے ہیں، بیوی بچوں ہوٹل وادی ڈھابا یہاں وہاں خوب عیش کر رہے ہو، پکنک ہل اسٹیشن ماتھیران شملہ اوٹی، سمجھے آپ کہاں کہاں گھومنے جاتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، اور یتیم مسکین غریبوں کا مال ناجائز طور پہ کھاتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ مالداروں کا حال دیکھنا کیا ہوگا، سمجھے آپ؟ اللہ بھی بول دیا ہے قرآن میں بھی، سمجھے آپ؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں شدید مبتلا ہے۔ سب مالدار لوگ کو ہی بول رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس 5 کروڑ آ گیا تو 10 کروڑ کے چکر میں رہتے، 10 کروڑ اللہ نے دے دیا تو 20 کروڑ کے، اور 20 کروڑ اللہ دے دیا کاروبار بزنس میں تو پھر 50 کروڑ کے چکر میں۔ تو وہی اللہ بول رہا ہے الہاکم التکاثر، یہ لوگ مال کی محبت میں اللہ کی سب باتیں بھول گئے، نصیحت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہی مال کرتے کرتے مال 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 قبر تک پہنچ جائے گے۔ اب یہ مالداروں کے بارے میں بول رہا ہے نا اللہ پورے قرآن میں، سوچیے آپ، بہت بڑی آزمائش ہے مالداروں کی، یا مال ہی ان کے لیے آزمائش ہے، سارا عمل ایک سائڈ، مال سے کیا کر رہا ہے؟ نماز روزہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، اس میں مال نہیں لگتا، اگر اس میں بھی مال لگتا نا، نماز میں پیسہ لگتا 5 ٹائم تو کوئی نماز کوئی نہیں آتا، وہ تو فری ہے بول کے جا رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، اگر اس میں بھی پیسہ دینا پڑتا نا تو زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے ہیں نا، اس میں بھی خوب چیٹنگ کرتے ہیں، سوچیے آپ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔